رحم الله من قرأ الفاتحة. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صلوات معزز سامعین اکرام، جس آیہ کریمہ کی عبادت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کے مشہور آیت سورہ اسراء کی 33ویں، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نفس خدا کی طرف سے محترم ہیں انہیں قتل نہ کرو مگر یہ کہ حق کے لیے، اور جو مظلوم قتل ہوئے ہیں اللہ نے ان کے ولیوں کو بدلہ لینے کا، قصاص لینے کا حق دیا ہے، اور اس میں اسراف، اس قصاص میں اسراف سے بچیے، اور خداوند عالم اس کی نصرت اور مدد فرمائے گا۔ قرآن مجید کی آیت کہ جس کے ضمن میں کربلا مقدمہ ظہور ہے، کل آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ کل یہ عرض کیا کہ کربلا سے عبرت اور کربلا سے میسج لیتے ہوئے ہمیں ظہور کے لیے آمادگی کرنا، اس لیے کہ ہماری یہ زندگی درمیان میں ہے، ایک واقعہ، ایک تحریک اور ایک قیام ہو چکا ہے،
اور دوسرا ہونا۔ وہاں بھی امام وقت نے نصرت کے لیے بلایا اور اس کے لیے بھی امام وقت نصرت کے لیے بلا رہا ہے۔ وہاں بھی ہر کوئی امام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا اور یہاں بھی ہر کوئی امام کے ساتھ نہیں آ سکتا، لہذا وہاں جن کردار کے مالک حسین ابن علی کے اصحاب تھے، انہی کردار کے رکھنے والے، انہی صفات کے مالک حضرت حجت کے بھی انصار ہوں گے۔ وہاں مشکل یہ تھی کہ ان کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں تھا، یہاں آسانی یہ ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل موجود ہیں۔ وہاں انہوں نے بعد میں اپنا اپنا مقام اور رتبہ دیکھا، یہاں ہم نے ان کا کردار اور ان کا رتبہ اور ان کا کیریکٹر دیکھا، لہٰذا وہاں اس حیثیت سے مشکل تھی، لیکن یہاں اس حیثیت سے آسانی ہے کہ ان کا کیریکٹر دیکھیں، ان کی قربانی دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں اور اس درمیانی پریزنٹ میں اپنے آپ کو آمادہ کریں اس مستقبل کے لیے۔ اگر صرف ہم امام کو غائب سمجھتے رہیں گے تو یقیناً غائب ہیں۔ امام کو غائب نہ سمجھیے، امام کو قائم سمجھیے۔ امام حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں، لبیک کہنے کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے۔ کل کی یہ گفتگو تھی، آج یہ کربلا عالمی درسگاہ ہے۔ درسگاہ یعنی جہاں سے آدمی میسج لے، تعلیم لے، سبق لے، پاٹھ پڑھے، لیسن پڑھے، کچھ علم حاصل کرے، یہ عالمی ہے۔ پوری دنیا میں اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نہ کوئی شرط ہے کہ کون آئے، کہاں سے آئے، کب آئے۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو آیا نیت اگر صحیح تھی تو اس کو لے لیا، اور آج بھی جو آتا ہے اس کے لیے یہ در کھلا ہوا ہے، کوئی قید نہیں ہے اس درسگاہ میں آنے کے لیے۔ اس درسگاہ میں جو آ گیا ممکن نہیں ہے کہ اس میں صلاحیتیں نہ ہوں، اس لیے کہ جو اچھے اسکول میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ آنا ہی ہے، لیکن اگر نہیں آیا تو پھر وہ اسکول والے آپ پر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں کہ اس سال ایک سال دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو نکالنے کی تیاری۔ لیکن کربلا کی یہ درسگاہ کہ جس میں ہم نے اپنا ایڈمیشن لیا ہے، جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، جس میں ہم نے داخلہ لے لیا ہے، اس میں ہمیں نکالا جائے گا نہیں جائے گا ایک سوال ہے۔ اس لیے یہ دنیا کا تو طریقہ یہی ہے، دنیا کی تو روش یہی ہے کہ اگر آپ ان کے مکتب اور اسکول کے لائق نہیں رہے تو آپ کو پہلے تو ٹیسٹ سے ہی باہر کر دیں گے، اور اگر لے بھی لیا تو آپ کے رزلٹ کے حساب سے آپ کو رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، وہ ان پر ڈیپینڈ ہے۔ اکثر تو اپنی بدنامی نہیں لیتے، لیکن یہ وہ واحد درسگاہ ہے، یہ وہ واحد مکتب ہے، یہ وہ واحد جگہ ہے، یہ وہ واحد تعلیمی مرکز ہے کہ یہاں آنے والا آتا ہے اور خدا نخواستہ وہ صحیح نہیں ہے تو امام پردے میں بیٹھ کر آنسو روتا ہے، امام گریہ کرتا ہے، لیکن وہ آپ کو خارج نہیں کرتا، وہ اپنا سمجھ کر روتا ہے، وہ اپنا دیکھ کر، اپنا جان کر آنسو بہاتا ہے۔ لیکن یہ کب تک یعنی ہمیں تو اس کو احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے کردار کی وجہ سے وہ، اور اگر خدا نخواستہ وہ ہمیں نکال دے یا ہم سے غافل ہو جائے یا ہماری دیکھ بھال نہ کرے، ایک تو ویسے ہی ہمارے یعنی کوئی ایسا عمل یا کوئی کیریکٹر یا کوئی کردار نہیں ہے جو قابل ذکر ہو، اگر ان کا بھی سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ لہذا یہ ہر وقت سوچیں کہ جس درسگاہ میں ہم آئے ہیں
جس درسگاہ حسینی کو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اگر ہم اس میں آ گئے ہیں تو ہمیشہ اس کا بھی خیال رہے اور اپنا بھی خیال رہے۔ شاید چھٹے امام نے یہی فرمایا تھا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سے وابستہ ہو گئے ہو تو پھر ہم سے وابستگی کا ثبوت پیش کرو، ہمارے لیے باعث مذمت یا ذلت نہ بنو کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے یہ حسینی ہے، یہ ماتمی ہے، یہ عزادار ہے، لیکن کیریکٹر اس کا ایسا ہے۔ لہذا جب اس میں اس درسگاہ میں آ گئے ہیں تو پھر اس درسگاہ کی آبرو رکھیے، اپنا کردار اور مرتبہ بلند کیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد محمد اور اس میں تو مکتب، مذہب، ملت، فرقے، چھوٹا بڑا، غلام، آقا، کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم تو الحمدللہ اس مذہب کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، اعتقاد ہمارا ہے، لیکن جنہوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے جب اس درس کو پڑھا ہے، اس کے قریب آئے ہیں، ان شہداء، ان جوان، ان سپاہیوں، ان مجاہدوں کی کیریکٹر سے جب متاثر ہوئے ہیں تو پھر ان لوگوں نے اس کے کلمے پڑھے ہیں۔ میں دنیا کی باتیں نہ کروں، اپنے ملک کی بات کروں کہ یہاں کا جو قائد جس نے آزادی اور حریت کا نعرہ لگایا، وہ بھی کہتا ہے ایک بات نہیں دو باتیں، کہ اگر ہندوستان کو آزادی چاہیے، حریت چاہیے، آزادی چاہیے تو ان 72 کے کیریکٹر کو سمجھنا پڑے گا۔ اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، آگے کہتا ہے کہ اگر یہ 72 جیسے حسین ابن علی کو ملے تھے اگر مجھے مل جائیں تو ہندوستان میں ایک دن میں آزادی آ سکتی ہے۔ یہ ہم نہیں، آپ نہیں، اس مکتب فکر کے نہیں، اس مذہب کے ماننے والے نے نہیں، بلکہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر آزادی چاہیے، حریت چاہیے، غلامی سے بچنا ہے، ظلم سے نجات پانا ہے، انسانیت کی علمبرداری کرنا ہے، انسانیت پر چلنا ہے، تو ان 72 کے کیریکٹر کو سمجھنا پڑے گا۔ اور جس نے سمجھ لیا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ رکتا نہیں ہے۔ یہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے بتایا، یہ دیگر فرقے اور دیگر مکتب فکر کے لوگوں نے بتایا ہے۔ یا علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، یہ حسین صرف کربلا میں نہیں ہے، یہ صحرا ہے۔ اللہ یعنی اللہ کے پیغام اور اللہ کا نام اس صحرا میں جا کر لکھ کے آنے والے کا نام حسین ہے۔ اور نہ صرف یہی بلکہ سطر عنوان نجات مانوش، نہ یہ کہ صرف نقش اللہ کو اس صحرا میں لکھ کر آئے ہیں حسین ابن علی، اللہ کا کلمہ وہاں بلند کیا ہے، بلکہ ہمارے جینے اور ہمارے نجات کی سطریں لکھ کر آئے ہیں۔ یہ وہاں ہے، اور یہی پیغمبر نے بھی فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یعنی اگر نجات چاہیے تو اس کشتی سے وابستگی ہونی ہے، اس کشتی سے وابستہ ہونا پڑے گا، اس کیریکٹر سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ کیریکٹر یقیناً بلندیاں عطا کرتا ہے، اور جب ہم ان کیریکٹر کو پڑھ کر اور ان پر چلیں یا سن کر ان پر چلنے کی کوشش کریں تو پھر یقیناً ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ ہمارا یعنی وہی اس جیسا کل کہا تھا میں نے کہ کیونکہ یہ کربلا یا عاشورہ یہ تو درمیان میں، یعنی اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے غدیر، کہ جس کا ادامہ کربلا ہے اور اس کا نتیجہ ظہور ہے۔ اگر یہاں لغزش ہے تو ابھی رزلٹ باقی ہے۔ اسلامی حکومت کا قیام اصل ہدف ہے اور وہ ظہور کے وقت ہوگا۔ ابھی تو قربانی دی گئی ہے استحکام کے لیے، ابھی تو کیریکٹر پیش کیا گیا ہے اس کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے۔ اصل تو تب ہوگا، رزلٹ اور نتیجہ تب ہوگا جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے، عالمی اسلامی حکومت۔ اور کب ہے وہ؟ جب ظہور ہو۔ لہٰذا اس کیریکٹر اور ان کرداروں کو سمجھنا۔ ایک
ہم لوگوں کے یہاں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ نسیم سحری، بعد نسیم، صبح میں صبح کی جو ہوا اور بعد ہوتی ہے ہوا، یہ اس کو نسیم سحری کہتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے ہے اگر آدمی جائے اور اس ہوا کو لے باہر نکلے تو پھر اس کے جسم میں اثرات الگ ہوتے ہیں، صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور یہ زمانہ تو اور بھی ہے، صحت کا خیال رکھنا سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ ہی ایسا ہے، کچھ نہیں تو آپ گھر میں سوچتے سوچتے ہی بیمار ہو جائیں گے، ایسا یہ پرآشوب زمانہ ہے، ایسے وائرس اور ایسے بیکٹیریاز اور ایسے کیونکہ اسی لیے کہا گیا عادات، فضا اچھی، ماحول خوشگوار، اور بعد سحری یعنی صبح کی وہ ہوا، اس کے بھی یعنی اس کو آپ کب لے سکتے ہیں، یا آپ گھر میں خالی جگ گئے، شرائط ہیں، خالی آپ صبح اٹھ جائیں گے تھوڑی یہ مل جائے گی۔ صبح اٹھیے، اٹھنے کے بعد باہر جائیے، اور باہر بھی اگر گئے تو آپ اگر اپنا منہ اور ناک سب بند کر کے جائیں گے تو بھی نہیں ملے گی۔ یعنی یہ شرائط ہے کہ آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو اپنے جہاں سے سانسیں لیتے ہیں ان سانسوں کے تمام ذریعے کو کھول کر رکھنا پڑے گا، تب یہ اثر۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو یعنی اثر دکھنے لگے تو سمجھیے کہ ہاں یہ کام کر رہی ہے، لیکن اگر کوئی اثر نہ تو یقیناً دیکھیے کہ علاج کی ضرورت ہوگی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس لیے کہ اگر ٹھنڈک میں ٹھنڈک نہ لگے، گرمی میں گرمی نہ لگے تو پھر کچھ مسٹیک ہے جسم میں، آپ باڈی میں کوئی پرابلم ہے، یہی اس ہوا کا ہے۔ آپ گئے، سارے شرائط بھی ہیں، اس کے بعد اگر صحت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یا کچھ اثر مرتب نہیں ہو رہا ہے تو مسٹیک ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ اس کو تو میں نے دنیا کے حساب سے یہ نسیم سحری جو صبح کے وقت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی ہوا بھی چلتی ہے، جو کب چلتی ہے؟ ایام اللہ میں۔ ایام اللہ کیا ہے؟ یہ محرم، رمضان، ایام فاطمیہ، غدیر، عاشور، یہ شب قدر، روز عرفہ، یہ سب ایام اللہ ہیں، یہ سب ایام اللہ ہیں۔ نفقات الرحمن یعنی اللہ کی وہ باد صبا، اللہ کی رحمت کی وہ ہوا ان دنوں میں چلتی ہے۔ ان دنوں میں جب چلتی ہے اور ہم ان دنوں کو درک کرتے ہیں تو پھر اگر کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو باڈی میں پرابلم ہے۔ بعض تو جاتے نہیں، یعنی درک نہیں کرتے، رمضان آیا فرق نہیں پڑا، محرم آیا فرق نہیں پڑا، ایام فاطمیہ ہے فرق نہیں پڑا، رجب آیا فرق نہیں پڑا، عرفہ آیا فرق نہیں پڑا، تو ان کے لیے کیا اثر کرے گا یہ ایام اللہ؟ لیکن جو لوگ گئے، جانے کے بعد آنکھیں کھلی ہیں، ناک کھلی ہے، دہن کھلا ہے، تو اب اس کے اثرات آنے چاہیے۔ لیکن اگر بند ہیں، گئے اور بند کر کے گئے تب بھی کوئی اثر نہیں، لیکن اگر گئے کھلا ہے اور بیٹھے ایام اللہ کو در کیا پھر بھی کوئی چینجنگ نہیں ہے تو اب باڈی میں پرابلم ہے۔ ایام اللہ ہیں یہ، 40 محرم، رمضان اور دیگر مناسبتیں، یہ سب ایام اللہ ہیں۔ اس میں خدا کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی بعد رحمت کا نزول ان دنوں میں ہوتا ہے۔ اگر اب یہاں سے جملہ نوٹ کرنے کے لائق ہے، اگر ان ایام کو درک کرنے کے بعد بھی اپنی باڈی میں، اپنے رویے میں، اپنے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجنگ نہیں آئی تو سمجھ لیجئے کہ کوئی علاج کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا ہے مولا نے کہ جس کا آج اور کل ایک جیسا ہو وہ نقصان میں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا
کہ اگر ہم پچھلے محرم میں ایک درجے پر تھے تو اس محرم میں ان ایام اللہ اور رحمت خدا کو لینے کے بعد درجہ بلند ہونا چاہیے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ انہی کربلا والوں کے کردار سے۔ اگر ہم پچھلے محرم میں یہاں تک 2 زینہ تھے تو اگر اس محرم میں 3 زینے پر نہیں پہنچے تو سمجھ لیجئے ہم نے نقصان کیا ہے۔ اس باڈی کو کوئی پرابلم ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن ہاں ان ایام اللہ میں اگر ہم نے بعد رحمت خدا کو درک کیا اور بخوبی لیا اور لینے کے بعد اپنے کیریکٹر میں تبدیلی دیکھا تو سمجھ لیجئے کہ ہم صحیح راہ پر جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی حرکت نہیں، تو پھر وہی کہوں گا کہ پھر پرابلم باڈی کو ہے، پرابلم ہمیں ہے۔ وہ تو ایام اللہ، یہ رحمتوں کا یہ مناسبتیں جو آتی ہیں اس میں ڈائریکٹ رحمتیں آتی ہیں، جیسے صبح کے وقت وہ باد سحری، اسی طریقے سے اس میں بھی ہے۔ لیکن وہی ہے، ہم قصے سنتے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قصے تو یا سلا دیتے ہیں یا خوش کر دیتے ہیں۔ قصہ سننے سے یہی ہوگا۔ قصے کون سنتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ قصہ بچے سنتے ہیں۔ جب تک قصوں میں رہیں گے بچوں کی طرح سو جائیں گے، لیکن ہاں جب اس قصے کے کیریکٹر کو ڈھونڈنے جائیں گے، اس کیریکٹر کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، تب جا کر بیداری آئے گی۔ ممکن ہے راتوں کی نیند غائب ہو جائے، ارے اتنا بڑا کیسے کیریکٹر و کردار ادا کر دیا۔ ایک کربلا میں ایک سپاہی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی وہ مسلمان ہوا ہے، ابھی تو 22 23 32 دن 1 مہینے کا نو مسلم ہے، لیکن معرفت کے کس درجے پر پہنچ گیا کہ فطرت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جب تیر لگ گیا، نماز ختم ہو گئی، تو مولا نے جب زانو کو، اس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا تو ایک جملہ کہتا ہے، حل رضیت یا ابا عبداللہ، یا حل وفیت یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ کیا آپ راضی ہیں یا میں نے کیا اپنے عہد کو وفا کر دیا؟ جب یہ سنیں گے، اس کیریکٹر پر غور کریں گے تو پھر نیندیں اڑ جائیں گی اور اس کیریکٹر کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے یہ عام قصے نہیں ہیں۔ کربلا کی داستان یہ سونے پر مجبور نہیں کرتی، یہ جگاتی ہے۔ لہذا ان داستانوں کو سنیں اور اس پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایران کے ایک عالم دین شہید گزرے ہیں، امام موسیٰ صدر، کہتے ہیں کہ کربلا کے 3 طرح کے دشمن ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو ظاہری کربلا کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو آثار کربلا کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ایک وہ جو فکر کربلا کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ظاہری کربلا کو بہت مٹانے کی کوشش، نہ مٹا سکے۔ آثار کربلا کو بہت کوششیں ہوئیں، نہ مٹا سکے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حرم امام حسین کو کتنی بار خراب کیا گیا ہے۔ متوکل سب سے یعنی آگے ہے، کچھ جگہوں پر ہے 4 مرتبہ، کچھ جگہوں 17 تک ہے، 17 مرتبہ۔ اور پتہ ہے ساری قبروں کو تہس نہس کر کے اس پر پانی جاری کروا دیا تاکہ اب یہاں کچھ بن ہی نہ سکے۔ لیکن پانی نے کیا کیا پتہ ہے؟ پانی جب چلا، معمولاً کیا ہوتا ہے، پانی اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے اور چلا ہی جاتا ہے، لیکن جب چلا ہے اوپر سے نشیب کی طرف تو قبر امام حسین کے پاس جب پہنچا ہے تو وہیں گھومنے لگا، طواف۔ یہ جتنی دور یہ پانی گھوما اس کو کہتے ہیں حائر حسینی۔ اور اس حائر حسینی یہ کیا چاہتے ہیں؟ آثار کربلا کو مٹا دیں، لیکن یہ بے جانن کس نے بتایا؟ سارا یعنی پانی بہتا ہوا آیا قبر مطہر امام مظلوم کے
ارد گرد سے گزر گیا اور قبر کا نشان نہ مٹا سکا. یہ آثار کو مٹانے کی بات ہے. پھر فکروں کو مٹانے کی بات ہے، یہ خطرناک ہے. یعنی نہ ظاہری کربلا کو کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ مٹا سکے، آثار کربلا کو نہیں مٹا سکتے اور نہیں مٹا سکے، لیکن فکروں کو اصل میں وہ دشمن آ رہا تھا، توجہ کیجئے، اس کو مٹانے کے لیے دشمن تھے اور فکروں سے کھلواڑ کرنے کے لیے اپنے ہیں. پرابلم یہاں سے ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ اپنے ہیں، لیکن اصل نہیں معلوم کس کی طاقت ہے، نہیں معلوم ہدف کیا ہے. فصلوں کو آپ دیکھیں کھیت وغیرہ میں، فصلوں کو دیگر پرندے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا طوطا کرتا. جانتے کیوں؟ کیونکہ طوطے کا کلر فصل کے کلر جیسا ہوتا ہے. اگر ڈائریکٹ کوئی آ کے کہے مجلس نہ کرو تو آپ اس کو باہر کر دیں گے، بالکل کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. کیوں؟ یہ دشمن ہے. لیکن اگر آئے اور یہ کہے کہ یوں نہیں تو وہ نہیں تو یوں، تو پھر پہلے آیا، آپ نے آنے دیا یا آ کے پھر اس کے بعد، تو یہ فکر سے کھلواڑ. اور کہتے ہیں کہ فکر فطرت، قانون کا فطرت کیا ہے؟ خدا کا جو قانون فطرت ہے، خالی جگہوں پر، خالی زمینوں پر کچھ نہ کچھ گھاس اگ جاتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، جہاں بھی خالی جگہیں ہیں خصوصاً برسات میں تو وہاں گھاس جنگلی اگ جاتی ہیں. تو قانون فطرت یہ ہے کہ اگر خالی زمین یا خالی جگہ ہے تو وہاں جنگلی گھاس پیڑ پودے اگ جائیں گے. اسی طریقے سے دماغ بھی اگر خالی ہوا تو پھر کوئی بھی آ کر اس پر قبضہ کر سکتا ہے. اس لیے اچھی فکر کربلا والوں کے کردار سے اپنے ذہن کو ہموار کر لیجئے تاکہ ادھر ادھر کی فکریں آ ہی نہیں سکیں. اور اگر ایسا کر لیا تو پھر یقیناً پانی وہیں جمع ہوتا ہے جہاں خالی جگہ گڈھا ہوتا ہے، پانی وہیں جمع ہوتا ہے. اگر دیگر جنگلی فکروں سے بچنا ہے تو کربلا والوں کا کریکٹر اپنے ذہن میں سمو لیجئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ کربلا جائیں ان کو کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ یعنی جیسے جاتے ہیں کربلا جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کربلا کی یاد منائیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب کربلا اپنانے جائیں گے تب پرابلم ہے. اس لیے کہ اگر جائیں گے عقیدت کے ساتھ جذبہ عشق اور محبت لے کر تو اس عشق میں اس جذبے کو سلام کچھ فرق نہیں. لیکن جب اپنانے لگیں گے ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر ماہ وقت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نماز روزہ حج زکوٰۃ حقوق، بھائی بہن پڑوسی گاؤں محلہ قریہ، جب ہر جگہ کربلا کو اپنانے لگیں گے تب پرابلم ہوگا. اور یہی بات ہے، ان کو کربلا سے نہیں اصل اسلامی حکومت سے پرابلم ہے جو ظہور کے وقت ہوگا. اے عزیزان گرامی، اگر یعنی جانے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں، کربلا منانے میں ان کو پرابلم نہیں ہے، لیکن کربلا اپنانے میں ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے کربلا اپنا لیا تو پھر آمادہ ہو جائیں گے ظہور کے لیے، اور جب آمادہ ہو جائیں گے تو پھر حضرت غیبت کے پردے میں نہیں ہوں گے، پھر آئیں گے اپنے اس تلوار کے لے کر جو ظالم ہیں ان کا قلع کما کریں گے. تو پھر اس میں سمجھ میں آئے گا کس نے ظلم کیا ہے، کس نے اہل بیت کو ستایا ہے، کس نے مارا ہے. پھر وہ منتقم خون حسینی اولاد زہرا آ کر اپنی جدہ کا انتقام لیں گے اور اپنے جد کے خون کا انتقام لیں گے. اصل پرابلم وہاں سے ہے، لہذا ہم کو کربلا اپنانے نہیں دی جا رہی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کربلا اپنانے کی ضرورت ہے. اگر اور باقی سے کوئی دشمن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
آپ دیکھیں اگر کوئی پوسٹنگ ہوتی ہے، کوئی نوکری پا جائے تو اگر وہ ترقی یعنی محنت کرتا ہے تو وہ آخری زینے پر جا کر ریٹائر ہوتا ہے۔ ہم تو آ گئے ہیں، اگر ہم نے کوئی ترقی نہیں کی یہیں سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن کیا آپ انف ہے، کافی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بس اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں، اپنے معیار کو اور بڑھائیں۔ ہمیں یعنی سب کی، میں اپنی بات پہلے کر رہا ہوں، ہم کو اپنے اور کیریکٹر کو اور بلند کرنا ہے تاکہ ہم اس منزل کے آخری زینے پر پہنچ جائیں، وہاں سے ریٹائر ہوں۔ یہی ہے، دنیا میں بھی یہی ہے اور آخرت کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہم کافی نہیں ہے کہ انسان وہیں ہاں بس کافی ہے، کافی کہیں ہوتا ہی نہیں۔ ہر اچھے سے اچھا ہے۔ استاد محترم علی مہدی تقوی صاحب کہتے تھے ہر اچھے سے اچھا ہے، یعنی آپ آج اس کو سمجھ رہے ہیں اچھا، لیکن کل اس سے بھی بہتر آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہے، ہم کو کہیں پر انف اور کافی سمجھ کر رکنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں ساری باتیں، سارے یہی روش، پہلے کچھ تھا اب کچھ ہے، یعنی دھیرے دھیرے جو چل رہا ہے اس میں ہم کو بھی اپنے آپ کو وہی انف کافی نہ سمجھیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ترقی، بلکہ یوں کہوں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے پتہ ہے؟ میں شاید وہاں تک نہ پہنچ سکوں لیکن اشارہ تو ضرور کر دوں کہ شب عاشور جناب زینب نے اپنے بھائی حسین مظلوم سے کہا کہ بھیا آپ نے اپنے ان انصار کو آزما لیا ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ کیا بتا رہا ہے؟ کوئی کیسے آیا، کوئی کیسے آیا ہے، اب تو سب آ گئے ہیں، شب عاشور ہے، لیکن جناب زینب یہ جملہ فرما رہی ہیں بھیا اپنے انصار، اپنے یہ لشکر والوں کو، اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے۔ اچھا حق ہے کہ نہیں انہیں کہنے کا؟ جناب زینب کو یہ سوال پوچھنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہوں گا بالکل حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ چکی ہیں نانا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا وہ دیکھا ہے، بابا کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا وہ دیکھا ہے، بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا گیا وہ دیکھا ہے۔ تو جو یعنی گزشتہ سے عبرت نہ لے، لہذا جناب زینب نے کہا تو مولا نے کہا ہاں بہن میں نے آزمایا، میرے جیسے اصحاب ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے، ویسے اصحاب کسی کو نہیں، نہ اتنے وفادار، نہ اتنے بہتر، نہ اتنے اچھے۔ یہ جناب امام مظلوم نے کہا۔ یہ ایک پیغام ہمارے لیے، بغیر امتحان کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ شہزادی نے اسی بات کو بتایا ہے، آزما لو بھیا، آزمایا کہ نہیں آزمایا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں اس مستقبل والے قیام میں شرکت کریں تو آزمائے جائیں گے، امتحان دینا پڑے گا، یعنی ان منزلوں کو طے کرنا پڑے گا جن منزلوں کی بات جناب زینب نے امام حسین سے کی ہے، بھیا آزمایا کہ نہیں آزمایا ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں قیام حضرت حجت میں شامل ہو جائیں تو ایسے امتحانات سے گزرنا پڑے گا کہ جن کے بعد حضرت کہیں کہ ہاں میں نے آزما لیا ہے، میں نے آزما لیا ہے، یعنی جیسے میرے جد کے اصحاب تھے ویسے میرے۔ اس کو کرنا پڑے گا اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور نہ دل برداشتہ کہ کیسے یہ بس آخری بات کہ یہ صدا آج بھی ہے، یہ صدا آج بھی ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں 1400 برس پہلے کہا حل من ناصر ینصرنا، یہ حسینی صدا تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ کون لرزا؟ کون تھا؟ ایک 6 مہینے کا بچہ لرز گیا، اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ یہ حسینی صدا تھی۔ مہدوی صدا پہ کتنے آمادہ ہیں؟ آج وقت کا امام بھی اس قیام کے لیے، اس انتقام کے لیے، اس بدلے کے لیے جس کو مظلوم قتل کیا گیا ہے، اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ بھی حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہا ہے۔ کتنے ہیں جو لرزتے ہیں، کتنے ہیں جو لبیک کہہ رہے ہیں، کتنے ہیں جو آمادہ ہیں قرآن و عطرت کو پہچان رہے ہیں، کتنے ہیں جو لبیک یا مہدی کرنے کے لیے آمادہ ہے۔
یہ صدا آج بھی ہے. جیسے وہ صدا پر لبیک کہا ان کے انصار نے، ویسے اس صدا پر بھی لبیک کہیں. تب یہ نتیجہ نکلے گا کربلا کی اس قربانی کا، تب یہ نتیجہ سماور ہوگا، تب یہ قربانی پھلدار ہوگی کہ جب اس لبیک اس آواز پر جب وہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کہے کہ اے لوگو میں خدا سے مدد طلب کر رہا ہوں، کون ہے جو میری آواز پر لبیک کہے؟ اس وقت کتنے ہیں جو لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہیں؟ اگر ہم نے لبیک کہا تو سمجھ لیجئے کہ اس درس کو ہم نے پڑھ لیا ہے اور سمجھ بھی رہے ہیں، اور یہ پڑھنا پڑے گا اگر اس میں شرکت کرنی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ تینوں سلسلے ہیں، غدیر، عاشور، کربلا اور ظہور. وہ استحکام ہے اور یہ نتیجہ ہے. بہت عجیب، جہاں ان لوگوں نے وہی کل میں نے کہا تھا جان کو لے کر ہتھیلیوں پر، یہی کیفیت ہوگی اگر تو ہم بھی اس قیام میں شریک ہوں گے. یہ کنڈیشن یہی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت ساری مماثلتیں انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں عرض کریں گے کہ کیا کامن ہے اس میں اور اس میں. لہذا بڑا ظلم ہوا، لیکن وہی پائے سے بات میں لغزش نہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کیونکہ صاحبان اولاد ہیں، آپ کے سامنے اگر آپ کے بچے کو کوئی مارے کیسا لگتا ہے؟ مصائب پڑھنے کی چیز تھوڑی ہے، سننے کی بھی نہیں. محسوس کیجئے، تصور کیجئے آپ کے سامنے آپ کے بچے کو، وہ بھی معصوم بچہ، اگر کوئی مارے تو کیسا لگتا ہے؟ حتیٰ گھر میں ماں اگر مارتی ہے تو باپ چینخ اٹھتا ہے، یا باپ اگر مارتا ہے تو ماں پکار اٹھتی ہے. یہ کیا ہے؟ بیٹا ہے، جان ہے، اپنے ہیں، یہ ادب کے لیے مار رہے ہیں. لیکن اگر دشمن مار دے اور آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے، نہیں معلوم اس منظر کو جناب رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا. یا سید سجاد شاید جب جب تازیانے لگے، جب جب تماچے لگے، جناب زینب کی طرف سوالیہ نشان کی طرح سے دیکھتی تھی. اے شہزادی بچی ماری گئی، بیٹی ماری گئی. شاید جناب زینب بھی مجبور، جناب زینب یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے. آپ آ گئے، رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. یہی بچی میں نے کل جہاں سے چھوڑا تھا اب کہاں پہنچ گئی ہے؟ دربار میں. کہتے ہیں کہ جناب زینب یا بیویاں رکوع کی حالت میں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھڑی ہوتی تھی تو یہ بچیوں کے گلے گھٹنے لگتا تھا، گلا گھٹنے لگتا تھا، اس لیے کہ قد کم ہے ان خواتین اور ان عورتوں کے مقابل میں. لہذا بیبیاں رکوع کی حالت میں چلتی تھی. آخر یہ جب وہ یزید کے دربار میں پہنچے، یزید جب اپنے شراب نوشی اور دیگر امور سے فارغ ہوا، یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ. کہا میں نے سنا حسین بہت چاہتے تھے. ہاں حسین بہت چاہتے تھے. کہا پھر میں تب سمجھوں گا حسین چاہتے تھے جب یہ بچی آواز دے حسین کا سار تج سے اٹھ کر آ جائے. ایک مرتبہ شہزادی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا اور دعا کی، اے بابا یہ ظالم امتحان لینا چاہتا ہے. بابا ہماری محبت کا امتحان. دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی، تشت سے تلا سے سر اٹھا. سکینہ کی آغوش میں سکینہ نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا.
اے بابا ارے آپ کے بعد بڑی اذیتیں ہوئی، اے بابا جو بندے آپ نے پہنائے تھے وہ ظالم چھین لے گئے، اے بابا ارے دامن میں آگ لگی، بابا میں پانی کے لیے ارے پیچھے پیچھے دوڑتی تھی، ظالم چائے دے دے لیکن آئے ارے ظالم کے پاس پانی جو بچ بھی گیا میرے سامنے زمین پر گرا دیا۔ اے بابا آپ کی بیٹی ارے کربلا سے اب تک سوئی نہیں، بڑی اذیت ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ میں معرفت کے ساتھ قضاء سید الشہداء منانے کی توفیق عطا فرما، بار الہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز دلی حاجات کو برلا، جو لوگ کرونا سے متاثر ہیں یا اللہ ان کو بیمار کربلا صدقے میں شفائے کامل وعاجل عنایت فرما، یا اللہ جو لوگ مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، یا اللہ کشورۂ اسلامی ایران و عراق کی حفاظت فرما، یا اللہ مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں